اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ علیہ السلام کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیہ نمبر 58 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہودیوں سے، یہاں پہ ایک اور نعمت کا جو ان پر کی گئی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ اس وسطی یعنی بیت المقدس میں تم داخل ہو اور جہاں سے چاہو بغیر روک ٹوک کے تم کھاؤ، اور تمہارا داخل ہونے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سجدہ کرتے وقت داخل، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور یہ کہتے ہوئے کہ حطۃ نغفر لکم خطایاکم، اے اللہ ہماری غلطی معاف فرما تو ہم تمہاری خطا کو معاف کر دیں گے، اور جو محسنین ہیں ہم ان پر مزید فضل کر دیں گے۔ یہودیوں کا بستی میں داخل ہونا، اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس بستی سے مراد شام ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس بستی کا نام ارحا ہے، اور چوتھا قول جو ابن ضحاک کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بستی سے مراد رملہ شہر ہے یا رملہ شہر ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ایک بستی میں ان کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ وادی طیہ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس سے نجات کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں پر کرم فرمایا کہ ان کو کہا کہ تم اس بستی کو چھوڑ کے بیت المقدس میں چلے جاؤ، اور تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے اس موقع پر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، سجدہ کرنے کی بجائے اپنی سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اور یہ کہنا چاہ کہ ہماری خطائیں معاف کر، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہمارے گوشے میں گندم، ہمارے گوشے میں گندم، ہمارے گوشے میں گندم۔ اصل میں سجدہ کرنے سے مراد جو ان کو سجدے کا کہا جا رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تم نہایت عجز و انکساری کے ساتھ داخل ہونا، تکبر سے بچنا، غرور سے بچنا، اور لوگوں پر درگزر معافی کا معاملہ رکھنا، ان پر تباہیاں مسلط نہ کرنا۔ لیکن اللہ رب العزت کے اس حکم کی انہوں نے نافرمانی کی، اور انہوں نے سرکشی کی، اور انہوں نے تکبر کیا، اور انہوں نے غرور کیا۔ جب ان کا یہ معاملہ ہوا تو پھر وہ ایک سزا میں مبتلا ہو گئے، اور جو یہ مراد یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری خطا بخش دی جائے گی، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جو محسنین ہیں ان پر اللہ کا مزید فضل ہو جائے گا، اس سے مراد یا تو ان کے بچے ہیں یا انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات قدسیہ ہیں۔ اور دیکھیں اللہ کا کرم، دیکھیں کرم بالائے کرم ان پر یہ ہوا کہ بیت المقدس جیسی عظیم جگہ جو روحانیت کا مرکز ہے، اور بیت المقدس وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی، اور تمام انبیاء نے وہاں پہ خطبات دیے، اور صدارتی خطبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ یہ بیت المقدس وہ عظیم جگہ ہے۔ چونکہ ایسے مقامات پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہوتی ہیں، اللہ کی برکات اترتی ہوتی ہیں، تو ایسے مقامات پر توبہ جو ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے، اور ایسے مقامات پر جا کے توبہ کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایسے بے شمار واقعات توبہ کے حوالہ سے، دعا کے حوالہ سے قرآن شریف کے اندر موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اچھا،
ان کو ایسی روحانیت کا مرکز جگہ عطا کی گئی کہ جس پر وہ توبہ کر سکے۔ اللہ رب العزت کا اور دوسرا کرم یہ دیکھیں کہ انہوں نے یعنی کہ اللہ رب العزت نے یہ کرم کیا کہ جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے جنگ کرنی تھی یا جن لوگوں کو ان کو شہر سے نکالنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جنہوں نے شہر کو خالی کرنا تھا، اور انہوں نے آنے سے پہلے ہی وہ شہر جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوا، لیکن انہوں نے اس پر بھی ناشکری کی۔ اگر یہودیوں کی مزید کیا غلطی تھی، کیا ان کا ظلم تھا، اس کا ذکر اگلی آیہ کریمہ میں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔